هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. محترم ناظرین کرام، سماجی برائیاں آؤ مل کر خاتمہ کریں. اس سیریز کا 13واں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے مروجہ جہیز ایک سماجی لعنت. ناظرین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جہاں یہ تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، وہیں پر یہ بھی مقصد تھا کہ انسانیت نے اپنے اوپر خود ساختہ جو رسم و رواج تھوپ لیے ہیں ان سے ان کو آزاد کرایا جائے. آج ہم اپنے سماج پر اگر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارا سماج طرح طرح کے رسم و رواج اور خرافات میں پھنسا ہوا ہے. انسانیت جس کے نیچے سسکیاں لے رہی ہیں، ضرورت ہے کہ اس سے ان کو آزاد کرایا جائے. ناظرین کرام، شادی ایک انسانی ضرورت ہے. اسی انسانی ضرورت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل آسان بنایا تھا. شادی کو سادگی سے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم سماج کو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے رسومات سے اس کو مہنگا کر دیا گیا، اس کو نہایت ہی زیادہ مشکل کر دیا گیا. بلکہ آج کے اس دور میں شادی مشکل ہو گئی ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے. غرض یہ کہ ہماری شادیاں اور اس کے اکثر و بیشتر رسومات قدیم اور جدید جاہلیت کا مجموعہ ہیں اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بے اعتنائی کا نمونہ بن چکے ہیں. دراصل یہ مروجہ جہیز یہ ایک ہندوانہ رسم و رواج ہے. ان کے ہاں لڑکی پرایا دھن سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو شادی کے وقت وہ کنیا دان کا نام دیتے ہیں اور کنیا کو دان کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مال بھی دان کر کے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. یعنی کہ اپنی جائیداد میں دوبارہ ان کے حصہ دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہماری تعلیمات اس کے بالکل مخالف ہیں. ہماری اور آپ کی بیٹیاں، ہماری بچیاں ہمارے لیے پرایا دھن نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے وہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے اور جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ہمارے لیے نعمت ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اس لیے ہم خوشی خوشی انہیں قبول کرتے ہیں اور انہیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں، شادی کی عمر ہو جاتی ہے، پھر انہیں ہم شادی کر کے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارا سماج اس میں گھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ اگر ہم اپنے سماج پہ نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ سماج کے اکثر و بیشتر لوگ اس برائی میں ملوث ہیں. دیندار گھرانے بھی اس لعنتی کام سے نہیں بچ سکے. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلف کے سب اسیر ہوئے. ناظرین کرام، اس میں بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خامیاں ہیں. یہ سماج کو کھوکھلا کر رہا ہے اور زنا کو آسان اور شادی کو مشکل بنا رہا ہے. آئیے اس حوالے سے ہم کچھ پوائنٹس پر گفتگو کر لیتے ہیں. نمبر 1، اسلام نے ہمیں احسان کا بدلہ احسان کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ باپ جو اپنی بچی کو بچپن سے پال رہا ہوتا ہے اور اسے بڑا کرتا ہے، اس کے سارے خرچے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد وہ کسی اور کو اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا حوالے کر دیتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سامنے والا اس کا احسان ادا کرتا، اس کا شکریہ ادا کرتا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس باپ کو سزا دی جاتی ہے جہیز کا بوجھ اس کے اوپر ڈال کر. تو سوال یہ ہے، کیا بیٹی کا پیدا ہونا اور بیٹی کا باپ ہونا یہ ایک جرم ہے جس کی سزا جہیز کی شکل میں اسے دی جاتی ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ رحمان آیت نمبر 60. پوائنٹ نمبر 2، ہم اپنے سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ، مالدار لوگ کیسے بھی کر کے وہ ناجائز جہیز کے مطالبات کو پورا کر لے جاتے ہیں، لیکن مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے یہ ایک عذاب بن جاتا ہے، ایک مصیبت بن جاتی ہے. بلکہ آج کے دور میں 14-15 ہزار 20 ہزار کمانے والے شخص کے لیے پوری زندگی کا صرف ایک ہی گول بن جاتا ہے کہ اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ان کا انتظام کرنا ہے. جوانی میں آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے اور بوڑھے لوگ مرنے سے پہلے ہی مر جایا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی راضی خوشی یہ کام کر پاتا ہو جو سماج کے دباؤ میں کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، راضی خوشی کوئی تجارت ہو تو اس کی بات الگ ہے. ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، اللہ تمہارے اوپر رحیم ہے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، یہ ساری نافرمانیاں جو شخص سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، مجبور کرتے ہوئے لوگوں کو کرے گا تو اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ رب العالمین کے اوپر یہ بہت ہی آسان ہے. پوائنٹ نمبر 3، ناظرین کرام، کیا کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا بھی ہے کہ جب ہم جہیز کی لسٹ اپنی منکوحہ کے گھر بھیجتے ہیں، اس لڑکی کے باپ کو بھیجتے ہیں، اپنے مطالبات کی فہرست رکھتے ہیں، تو کبھی کبھار وہ لوگوں سے قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. اگر اسے قرض حسن نہ مل پائے تو وہ بینکوں کے چکر لگاتا ہے، سودی قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے گھر جائیداد اور زیور کو وہ گروی رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آدمی آپ کے اس ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر سود تک پہنچ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کتنی بری چیز کا سبب بن رہے ہو. قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 278 سے 279 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ رب العالمین سے اور سود کے تمام چیزوں کو چھوڑ دو اگر تم حقیقت میں مومن ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سودی کام سے باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پوائنٹ نمبر 4، آج معاشرے میں ایسے مرد موجود ہیں جنہیں بارہا بتانا پڑتا ہے کہ آپ مرد ہو، داڑھی کا معاملہ ہو، جہیز نہ لینے کا معاملہ ہو تو انہیں بتانا پڑتا ہے بھائی آپ مرد ہو، آپ کی مردانگی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں نہ لو، اپنے ذمے خرچ لو، یہ بتانا پڑتا ہے. افسوس کی بات ہے. قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 34 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ نے مرد کو عورتوں کا محافظ و نگران بنایا ہے. مرد کو عورتوں پر جو فضیلت ملی ہے اس کی 2 وجہ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے. ایک یہ کہ ان کو کچھ اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، جسمانی اعتبار سے تقویت ملی ہوئی ہے. دوسری یہ کہ خرچے کی ذمہ داری یہ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں. آپ ذرا سوچو، ایک بار دماغ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین نے شادی کے موقع پر مہر کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، ولیمے کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے، بچہ پیدا ہو عقیقے کی ذمہ داری مردوں پہ ڈالی ہے. سارے خرچے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ڈالے ہیں. لیکن آج ہم ستم ظریفی یہ کرتے ہیں، ظلم پہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ احسان کا بدلہ احسان نہ کر کے ہم اوپر سے لسٹ تھما دیتے ہیں، مطالبات کے فہرست لگا دیتے ہیں اور ہم خود بھک منگے بن جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5، مروجہ جہیز پر عمل کرنے والے، لینے اور دینے والوں سے اگر آپ رابطہ کریں تو شاید اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوگا، کہاں بار بار خرچ کرنا رہتا ہے، ایک ہی بار تو دینا رہتا ہے بیٹیوں کو، تو جو دینا ہے دے دیں، جو لینا ہے لے لیں. یہ اس طرح کے آدمی کی ہیلے بہانے ہوتے ہیں. دراصل ان جملوں میں پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب اسے وراثت کا حصہ نہیں دینا ہے، اسے باپ کے ترکے سے بے دخل کر دینا ہے، جو کہ قانون الہی سے بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کو پار کرنا ہے، یہ سراسر سرکشی ہے. جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جہیز دے دیا اب وراثت میں دینے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، یہ تصور غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. جہیز کا وراثت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وراثت قانون الہی ہے، اللہ کی طرف سے فرض کردہ متعین حق ہے، جبکہ جہیز ہمارے اور آپ کے دماغ کی اپج ہے، ہماری لالچ ہے، ہماری حرص ہے، ہماری طمع ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک رسم ہے. ان دونوں کا آپس میں کون سا کمپریزن ہے؟ وراثت نہ دینے والوں سنو، سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ میں نے جو حق متعین کیا یہ میرے بارڈرز ہیں، یہ میرے حدود ہیں، یہ میرے قوانین ہیں. جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو میری اور میرے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور ان قانونوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، رد کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ فرما رہا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا اور وہ جہنم ہمیشگی کی ہو سکتی ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور بے عزت کر دینے والا، ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب اس کے لیے دیا جائے. کچھ لوگ کچھ شبہات و اعتراضات بھی پیش کرتے ہیں. جناب آپ منع کر رہے ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، تو آئیے ہم اس کو بھی حل کر لیتے ہیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو مروجہ جہیز دیا تھا؟ نمبر 1، یہ جان لیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی سرپرستی میں اور کفالت میں رہتے تھے. تو جس طرح سے ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے شادی سے پہلے اس کے رہنے کے لیے کمرہ اور اس کے سونے کے لیے دیگر لوازمات کا انتظام کرے، اسی طرح سے اللہ کے نبی ولی ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے انتظام کیا.
دوسرا پوائنٹ یہ ہے، سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3384، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و قربت و وسادت حشوها اذخر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی آپ نے تیار کر کے دیا تھا۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی کتاب الزہد 4152 میں موجود ہے۔ اس لفظ سے بعض لوگ استدلال کر بیٹھے اور سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا جیسا کہ آج کل دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک غلطی ہے اور یہ سمجھ کی ایک کمی ہے، کیونکہ احادیث کے تمام الفاظ اگر دیکھے جائیں تو لفظ جہزہ جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک مجاہد کو جہاد میں جانے کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے، دوسرا معنی دلہن سازی کا ہے، یعنی پہلی رات شب زفاف کے لیے جو لباسمات ہوتے ہیں اس کی تیاری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب وہ چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تعلق سے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے استعمال ہوا ہو، یہ لفظ دلہن سازی کے معنی میں استعمال ہوا تھا، اور آپ نے وہ چیزیں دی تھیں جو رات میں سونے کے لیے کام آتا ہے، جیسے آپ چادر دیکھ لیجئے، تکیہ دیکھ لیجئے، مشکیزہ یہ بھی رات کی ضرورتوں میں سے جس میں پانی رکھا جائے آتا ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 371۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ تھی، ان کی شادی کے تعلق سے آتا ہے جہزتھا ام سلیم لہ فاہدتھا لہ من اللیل، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شب زفاف کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجنے کے لیے تیار کیا تھا، دلہن سازی کی تھی۔ یہاں اگر کوئی یہ معنی کرے کہ ام سلیم نے حضرت صفیہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو جہیز دیا تھا تو انتہائی زیادہ غلط معنی ہوگا۔ لہٰذا جو حدیث میں لفظ یہ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھریلو ساز و سامان دیے جائیں اور اساس البیت دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رات کے لیے لڑکی کو تیار کیا جائے، دلہن سازی کی جائے، وہ چیزیں اس سے ثابت ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ دوسرا اعتراض لوگ کرتے ہیں، بھائی اپنی اولاد کو ہبہ کرنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا کون سی بری بات ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اپنی اولاد کو آپ دے سکتے ہو، لیکن آپ بتاؤ ہبہ دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے آپ اپنی خوشی سے دو گے، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی آپ سے مانگ نہیں ہوگی، کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے راضی خوشی سے آپ دے رہے ہوگے۔ سب سے بڑی بات، آپ اپنی اولاد کو جب ہدیہ و تحفہ دیتے ہو تو کیا آپ کے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے یہ میں تحفہ دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں یہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میں حصہ نہیں لے گا؟ قطعاً آپ کی یہ نیت نہیں ہوگی، اور اگر ہوتی ہے تو صرف جہیز کے معاملے میں ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ یہ سب ہدیہ اور تحفہ کے معاملات تو نہیں ہیں، یہ اس کی علامات تو نہیں ہیں، یہ کچھ اور ہی ہے جو آپ سماج کے دباؤ میں کر رہے ہو۔ نہ جانے کتنے باپ جوانی میں ہی اسی چیز کی تیاری کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنی بچیاں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جیسے تیسے کر کے اگر شادی بلا جہیز ہو بھی جاتی ہے تو سسرال والے تانے دے دے کر اسے زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں، اس کے ناک میں دم کر دیتے ہیں، جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا آپ خود اس سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو اس لعنتی کام سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔